جی السلام علیکم. مجھے بس یہ پوچھنا تھا وعلیکم کہ السلام. آپ نے شاید ابھی کہا تھا if I heard you right کہ ایچ سیگمنٹیشن کی جو آپ نے بات کی ہے کیٹیگرائزیشن they are going to be discussed later on یا نہیں؟ نہیں نہیں، میں نے جو گزارش کی تھی جی وہ یہ تھی کہ دیز آر دا مین ٹائپس. impacts, رائٹ. the impacts that we have. For instance, if there is an oversimplification تو اس کو ہم oversimplification کتنی ساری زندگی کی ڈومینز میں کر رہے ہیں. This is رائٹ. what یس. what یس. today's topic was. اینڈ We'll وی be آر talking گوئنگ ٹو about ڈسکس. the other we will be talking about the other limitations, the other impacts that these limitations have on us in the next topic. جی اور اگر آپ کو ان سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو وہ ابھی ابھی آپ کر وہ سکتے ہیں. کوشچن بس یہی تھا کہ ان کی اس طرح کی اسٹیریوٹائپنگ کی یا سیگمنٹیشن یا جنرلائزنگ کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہوتے ہیں. بالکل So we're going to discuss that at some point, aren't we? Actually what we need to be we will be discussing that once we know that we are always abstracting, so how can we overcome these problems that we are facing. Yes, that's true. یعنی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا دیٹ اس کے فائدے بھی ہیں. ظاہر ہے کہ فائدے تو ہم نے حاصل ہو رہے ہیں اور اس کو اسی کی وجہ سے دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. لائک فار انسٹنس سخت قسم کا نقصان ہے اس میں جو ہمارے ایجوکیشن میں ہو رہا ہے. We categorize people, we categorize students as good, bad, good student, bad student, failures, successes, below average, above average. This is all we are doing because of the qualities that we are focused on. There are many other qualities that we value and that the society values, and the society is also willing to pay a lot for that, but we don't value them in our education system. So what is happening is that a person can be labeled as a failure or as a below average person and think that he's just not worth anything. This is what happens. And again, by labeling somebody high performer, we are actually making him less confident of the next exam because he's under a lot of pressure to maintain that position which he has achieved in the last exam. یہ سب کچھ اس کے نتائج نکل رہے ہیں جی وہ والی کیٹیگرائزیشن ہے. اینڈ the reason that we would like to do it is very simple, because we use this education system as a sieve to take students through it, and the better students according to this system are those which are capable of doing a good job in the industrial sector, for instance, any other sector. یہ ایک پرابلم ہے نا جی پوری کی پوری, اس کے حساب سے ہم نے کیٹیگرائزیشن کر دی. لیکن جب ہم لاز فار انسٹنس جب ہم لاز بناتے ہیں تو وی نیڈ ٹو کیٹیگرائز ان ایبل ٹو پاس سرٹن لاز. اس میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں مارے جاتے. سو وین passing judgments on people, then you have to look at mitigations and exception to the rules. Right. So the point I was Right. making is Right. even in education, which is a very good example you gave us, you have to categorize groups of people in order to deliver certain parts of the curriculum. لیکن اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. So that is what I was referring to really, that we should be discussing also at some point if possible کہ کہاں پہ یہ ادروائز اس کو آپ لے بھی سکتے ہیں. ایون اف اٹ از ناٹ ڈسکسڈ ایٹ لینتھ, you can take it up as a topic and we can discuss that inshallah. Yes, shukriya. That is all I was going to say, because at some point you need to categorize. It's just we need to be aware of the dangers of overdoing it. Right. And on what attributes are we categorizing? I mean, for instance, Yes. according to the theory of multiple intelligences, we are only taking up two intelligences and categorizing people according to how they fare in those two intelligences. Yeah. A good performer is not a good performer in, let's say, in spatial intelligence or musical intelligence or physical intelligence or emotional intelligence. Yes. All these things. He might be very poor in all those because we're not. جی جیسے آپ نے اگزامپل دی اور اچھی اگزامپل ہے کہ ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فیلئر ہے, اس کو ڈسکارڈ کر دیا. However, you realize that a child is lacking in something, you give them extra help to bring them up. As long as you have
understood the need of the child, and you've put means in place to make up for the lack or opportunity that child has had. That doesn't mean to say he's a dumb idiot and you just get them out Right, of. right, So those are the things right. I'm referring to. That's all I wanted to say. Thanks. Inshallah, ji, we can always take those up. Thank you very much. Yeah. ji. सोबिया साहिबा आप प्लीज अपना सवाल कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर. अलैक्सलाम रहमतुल्लाह जी. अच्छा सर, इसमें मतलब एक असूली बात तो फिर मेरा ख्याल है ये लेनी चाहिए कि पहले हमें ये पता हो कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एब्स्ट्रैक्शन की कोई किस्म है या एब्स्ट्रैक्शन है. सबसे पहले एक ये बात पता हो, और फिर जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या मसला हो जाए तो हम ये गुंजाइश दें अपने आप को और दूसरों को कि इसमें हमें दूसरी राय को सुनना है, दूसरे पर्सपेक्टिव के लिए तैयार रहना है. बिकॉज हम जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है, रियलिटी नहीं हो सकता है कुछ डिफरेंट भी हो. यही बात है ना? ठीक बात, तो ठीक बात है जी. तो सर लेकिन ये भी तो है, मतलब मुझे पिछले दिनों में इसी तरह से बात करी थी, तो मैंने गुफ्तगू करते करते जिनसे मेरी हो रही थी, तो मैंने कुछ बेसिक चीजों बेसिक इन सेंस जो राय बेसिक चीजें उस पे इस तरह कुछ उसके उलट कुछ सवाल उठा दिए. तो मुझे ये जवाब मिला कि मतलब मैंने तो फलसफियों की तरह सोचना शुरू कर दिया. आई मीन जो हर चीज स्केप्टिसिज्म का शिकार हो जाते हैं. तो ये उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब कोई बुनियाद ही नहीं है, हर चीज को अगर इस तरह करती जाओगी तो ये क्या बात हुई ना. तो यहाँ एक ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप तबसरा करें. एक तो मुझे ये चीज चाहिए. मेरे 3-4 पॉइंट्स हैं, तो मेरा ख्याल है मैं बारी बारी ले लेती हूँ. पहले आप इसके ऊपर कुछ कहें देखिए, कि आपको आपको ये बात के अगर लेट से इस ग्रुप के अंदर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ और कोई सवाल नहीं उठाता, तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में खुद से स्केप्टिसिज्म पैदा करने की जरूरत नहीं है, अनलेस दैट इज द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक. यानी मुझे जो चीज जरूरत है, क्योंकि देखिए ये जो चीज सारी हो रही है, इसमें द आइडिया इज टू डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है ना, ये कोई बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव करना पेश नजर नहीं है. अगर आपकी गुफ्तगू जो आप कर रही हैं उसका मकसद ये है कि हम थोड़ा सा क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें, फिर तो ये बहुत अच्छा किया आपने. लेकिन अगर आपका मकसद ये नहीं है, गुफ्तगू हो रही है नॉर्मल, तो उसमें अगर अच्छी तरह से हो रही है तो क्या जरूरत है ये करने की. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, और अगर डिफरेंस आ रहा है तो बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि ये दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न. अगर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना जी. तो आई वुड सजेस्ट कि इसमें ये भी देखना जरूरी है कि हमारा ऑडियंस कैसा है. देखिए, ये अभी हमने शुरू किया, ये सेशन कर रहे हैं हम पिछले काफी हफ्तों से. इसमें कुछ लोग जाहिर है कि आते होंगे और ये समझते होंगे ये बड़ी बड़ी एकेडमिक बातें हो रही हैं. फाइन, they don't like it, that is all right. They have a right not to like it. लेकिन यहाँ पे बात तो यही हो रही है ना जी, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग. अच्छा ठीक है. तो सर ठीक है, ये तो एक मेरा ख्याल है मोटिव की बात है ना कि चेक कर ली जाए कि हम क्यों बात कर रहे हैं. ठीक है, और ऑडियंस को देख लेना चाहिए, ये भी सही है. समझ में आती है बात. अच्छा, और जाहिर है लेकिन अगर अपनी उलझन से अगर आपको कुछ राय रियलिटीज को मानने में उलझने पैदा हो गई हैं, तो फिर तो जाहिर है आप शायद उस वक्त इतना सोच ना सके हैं मुझे लगता है, और आप बोलते चले जाएं कि नहीं नहीं ऐसा भी तो नहीं है, लाजमी तो नहीं सारे ऐसे. अच्छा, दूसरा मेरा इसमें जो एग्जांपल है वो ये है कि कुछ चीजें तो फिर ऐसी भी हैं ना सर कि जो यूनिवर्सली मानी जाती हैं, और इसको पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है वो चीजें बहुत ही कम रह जाएंगी. आप मुझे अब ये बताएं कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये भी आम डिस्कशन के अंदर बहुत पॉइंट आता है कि ऐसा भी नहीं होता, बहुत सारी बुनियादी म्यूचुअल होती है ना. तो क्या होती अब मुझे ये बताएं कि जेंडर, जैसे जेंडर है, मर्द और औरतों के डिफरेंसेस तो कुछ तो माने हुए हैं ना. इसके ऊपर कोई है? अगर राइट. कहे कि किस सवाल उठाया जा सकता है, तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ क्या है, म्यूचुअल ग्राउंड क्या है यहाँ पर? मैं अगर ये समझता हूँ कि ये जनरलाइजेशन हैं, लेट से मैं अगर ये समझता हूँ कि एक एक छोटी सी मैं उसकी मिसाल देता हूँ. मैं अगर ये समझता हूँ कि ये जनरलाइजेशन ठीक है कि औरतें जनरली, देखिए, जनरली women आर मोर एम्पैथिक देन men. तो इसके नतीजे में जो चीज पैदा होती है वो ये है कि मैंने उस वर्ड को जिस तरह से
کنڈیشنل بنا دیا ہے کہ ویمن آر جنرلی مور ایمپیتھک دین مین. اس کا مطلب ہے کہ دیر آر مینی ایکسیپشنز. اور let's say if a woman is not empathic or less empathic, it is not supposed to be a disqualification for her. It is only that جنرلی کیا ہوتا ہے, جنرلی کا مطلب یہ کہ آن دی ایوریج یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے اس جینڈر میں. ٹھیک ہے جی. اور ایوریجز پہ تو آپ اگر کبھی ایوریجز پر دیکھیں تو کیا جوکس ہیں. یعنی وہ جب کسی نے سنا کہ ایوری ففتھ چائلڈ an expectant parent, when he read that every fifth child in the world is a Chinese, was scared that his wife is going to give birth to a Chinese because it was their fifth child. تو یہ بات سمجھ رہے ہیں, یہ ایوریجز کس طرح سے ڈسیپٹیو ہوتی ہیں. جنرلی جب ہم کہتے ہیں کہ جنرلی عورتیں زیادہ ایمپیتھک ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہیں وہ نہیں ہوتے, یا عورتیں اگر نہ ہو ایمپیتھک تو وہ عورت نہیں ہوتی. دس از ناٹ واٹ اٹ مینس. یعنی جنرلی اٹس این ایوریج. ایوریجز آر ویری ڈسیپٹیو اگر آپ اس کو سمجھے نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور کمپیئر کس سے کر رہے ہیں, واٹ آر وی کمپیئرنگ ود. مثال کے طور پہ کمپیرزن یہ ہوگا کہ ایک عورت اگر زیادہ امپیتھک ہے اور کم امپیتھک ہے, اب یہ جو رینج بنے گی اس کی جو ایوریج ہوگی وہ اس رینج سے کہ جو مرد زیادہ امپیتھک اور کم امپیتھک ہے اس رینج سے آن دی ایوریج کم ہوگی. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں امپیتھک اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب عورت نہیں ہے. یہ مطلب جب آپ نکالنے لگ پڑیں کہ کمی ہے اس میں, اصل میں یہ پرابلم ہے. یعنی آپ نے اگر کسی قسم کی بھی کیٹیگرائزیشن کی ہے جو کسی فائدے کے لیے کی ہے تو اس سے یہ دیکھ لیں کہ کیا اس سے نقصان تو نہیں ہو رہا لوگوں کو. یعنی میں جب یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کی کیٹیگرائزیشن نقصان پہنچاتی ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نہ کریں. آپ لیٹ سے ایون اگر آپ ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری پر بھی 8 کیٹیگرائزیشن کرنی شروع کر دیں تب بھی تو ایبسٹریکشن بھی ہوں گی, لیکن ذرا وائڈر ہو جائے گا. اس میں کچھ لوگ جو کہ لاجیکل انٹیلیجنس میں زیادہ ہوں گے, کچھ لنگوسٹک انٹیلیجنس میں زیادہ ہوں گے, کچھ فزیکل انٹیلیجنس میں زیادہ ہوں گے. عام طور پر یہ دونوں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے. یعنی جنرلی آپ کی کلاس میں جو بہت زیادہ اکیڈیمکلی ساؤنڈ بچے ہیں جو لاجیکلی ہائی پرفارمنگ ہیں اپنے ایگزامز میں, وہ عام طور پہ اسپورٹس میں دوسرے بچے ہوں گے جو اچھے پرفارم کر رہے ہوں گے, لیکن ان کو ہم ویلیو نہیں کر رہے ہوتے اس سسٹم میں. تو ٹھیک ہے. اور تو یہ والی بات کہ فار ایگزامپل مین آر فزیکلی اسٹرانگ اینڈ دے آر جنرلی تو نہیں کہنا چاہیے, مطلب ایز پر ہسٹری وہی بریڈ اینڈ بٹر کا انتظام کرتے ہیں فیملیز کے لیے. یہ اس میں بھی کیا کوئی مطلب ایبسٹریکشن والی بات ہے, یا یہ تو اس میں یہ تو مطلب مانی ہوئی بات ہے, ایسی جیسے سورج روشنی دیتا ہے پہلی عام والی طور بات پر جو ہے. یہ Absolutely, I totally agree. This is a general common aspect of the culture, of the various cultures. اب آتے ہیں اس چیز پہ. ایک آدمی نہیں کر سک رہا اور ڈیو ٹو وٹ ایور ریزنس, شائع ہے, کوئی بھی پرابلم ہے, تو اس کی وجہ سے آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تھوڑا سا کم دنیا دار ہے, کم یہ پرابلم ہے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ کم مرد ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. مین ٹیک ریسپانسبلٹی فار ہاؤس ہولڈ, لیکن ایک آدمی ہے جو نہیں کر سکا. مطلب آپ غالبی کی زندگی کو دیکھ لیں, اس کی ذمہ داری نہیں, ساری زندگی جو ہے وہ یعنی سپورٹ پہ ہی دینے کی کوشش کی. نہیں کر سکا. مرد تو ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اس میں بھی یعنی کہ یہاں سے دیکھنا ہے کہ اچھا ریالٹیز اپنی جگہ موجود رہیں گی, لیکن جہاں گڑبڑ ہوئے گی وہاں پہ سنبھل جائیں, ہم تھوڑا مارجن دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی آپ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ریالٹی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, کیا مطلب ہے اس کا ریالٹی ہے؟ یعنی اس کے اندر سے بہت ساری ایکسیپشنز ہیں, اور وہ جو ایکسیپشنز ہیں وہ اس ریالٹی کو کچھ نہیں چینج کر رہی. مطلب یہ جنرل سوشل کلچرل پوزیشننگ ہے مرد اور عورت کی, جنرل سوشل کلچرل پوزیشننگ. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر بہت ایکسیپشنز رہی ہیں, رہیں گی, اس اور آج بھی ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور اس میں یہ سر جی جو غلط اور صحیح کا مسئلہ نہیں ہے, صحیح اور غلط کا unless کہ مسئلہ ایک نہیں ہے. آدمی جانتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا.
وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. I can't do this. I can't fulfill this responsibility. I'm not willing to do it. Even if I can, I'm not willing to do it. I want to eat. You earn, I will eat. I will sit. یہ جنرلی پسند نہیں کیا جائے گا. یہ عام طور پر خاص طور پہ ہماری ریلیجس ٹیچنگ میں یہ بالکل ہی نہیں پسند کیا جائے گا. اس کے اوپر شاید ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا ایکشن بھی لیا جائے. اچھا. اور ایک مسئلہ اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد ہی اگر اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں, ظاہر ہے پہلے تو غلطیاں ہی ہوں گی. تو مثلاً اگر یہ کہ آپ کسی کو کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور فار ایگزامپل لڑکا لڑکی, کسی لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھا جا رہا ہے, اور اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں سارے لوگ ایک لڑکے کی کسی کی شکل کو دیکھے, یا ایون لڑکی کی بھی, کہ یہ تو شکل سے ہی جو ہے نا بہت سارے آگے, شکل سے ہی یہ تو خاندانی نہیں لگ رہا, یہ تو شکل سے ہی اس پیشے کا نہیں لگ رہا, ذمہ دار نہیں لگ رہا, فلاں بہت کچھ. تو اس جگہ پہ کنٹریبیوٹ کرنے کا کوئی مہذب طریقہ سمجھ میں آتا ہے؟ مطلب اچانک سے غصہ آ جاتا ہے نا اس بات کے اوپر اب. تو کیا اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں بہتری کیسے لائی جائے؟ دیکھیں کچھ شکلیں ہیں اور وہ بھی اسٹیریوٹائپس کی ہیں بیسیکلی. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اوباشوں جیسی شکل, اوباشوں جیسی شکل بنائی ہوئی ہے, اس میں حلیہ ایسا رکھا ہوا ہے, یہ سوسائٹی کی ٹیچنگز ہے بیسیکلی, کہ جس کے اندر یہ چیز بن جاتی ہے. ہمارے ہاں کچھ حلیے جو ہیں وہ اتنے پسندیدہ نہیں ہوں گے, لیکن وہی حلیے جو ہیں شاید اتنے زیادہ پرابلمٹک نہ ہوں اگر آپ کے پی کے میں چلے جائیں. ٹھیک ہے نا جی. دیر آر مینی ڈفرینسز کی جو پیدا ہو جائے. بلوچستان میں چلے جائیں تو دے ول ناٹ بی, وہ شاید اسی چیز کو میسکلینٹی سمجھیں گے, کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا خطرناک سا لگ رہا ہے, تو پتہ چلے کہ وہاں پہ سارے ہی خطرناک لوگ رہتے ہیں. یہ جو بات ہے جب آپ نے کہی کہ یہ تو شکل سے ہی کچھ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے, یعنی ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ دیٹ؟ یعنی آپ کے خیال میں مطلب اکثر لوگ جو ہیں جو شکل سے عجیب سے نہیں لگتے وہی عجیب سے نکل آتے ہیں بعد میں. تو دس از سم تھنگ وچ وی کین ناٹ پریڈکٹ. یعنی یہی تو پرابلم ہو رہی ہے اس وقت, کہ ہم یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھ کے یہ ڈٹرمن کریں کہ یہ کیسا ہے. نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. وہ یہ جو تو کچھ بھی آپ کرنے کی یہ تو کوشش وہ کریں گے وہ کانسیپٹ ہے نا. اسٹیریوٹائپنگ ہے. میں سر یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو کانسیپٹ ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا دیکھیں, اگر آپ نے کہا نا کہ ہاؤ یو ہیو ڈیسائیڈڈ یا ہاؤ یو ہیو ججڈ کہ بھئی یہ شکل سے ایسا لگ رہا ہے, یہ تو وہ سوال ہے جو اگلے کو تھریٹن کر دیتا ہے. اس کو ایسا مجھے اس کی کوئی ایسی فارم بتائے نا جس سے کمیونیکیشن میں تھوڑی آسانی ہو اور اگلا تھریٹن فیل نہ کرے یا برا نہ فیل کرے. تو یہ کیا سوال ہوگا پھر, اس کی کیا شکل دیکھیں بنے گی؟ اگلا اصل میں اپنی رائے کی جیسے ہی اس پر سوال اٹھ جائے تو وہ تھریٹن فیل کرتا ہے, تو اس آدمی کے کو تھریٹن نہ فیل کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی بات پر مسکرا دیا جائے, اور تو کوئی طریقہ نہیں, ورنہ تو یہ تھریٹن فیل کرے گا. یعنی اگر وہ اس موڈ میں ہے کہ ہم, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ یہ اپنی شکل سے ایسا لگتا ہے. مطلب وہ کیا شکل ہوتی ہے جس میں آدمی شریف لگتا ہے؟ وہ کہے گا یہ تو سب جانتے ہیں. وہ اس کا جواب یہ دے دے گا عام طور پہ. دیٹ از دا وے وی ڈیل ود لائف. وہ جو ہم نے اسٹیریوٹائپس بنائے ہوئے ہیں, ہم ان کو اگر اویئر ہو جائیں کہ یہ ہمارے اسٹیریوٹائپس ہیں تو شاید ہم اس کے اوپر غور کرنے کو تیار ہو جائیں. ورنہ تو اصل میں وہ ایک ہمارے لیے تو فیکٹس ہیں. یہی تو پرابلم ہے اس ٹاپک میں. جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ الٹیمیٹ ریالٹی سمجھ رہا ہے آدمی اپنی ایبسٹریکشن کو, اور اس سے اویئر نہیں ہو رہا. یہ صحیح مسئلہ بات ہے. ہے. بالکل بالکل. آپ اویئر ہو گئے اور چلیے ٹھیک ہے, نہ مانے کوئی, میں تو اویئر ہوں. ٹھیک ہے. ہاں شاید وہ مسئلہ تھوڑا سا جہاں کچھ فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں آپ کی قریبی جگہوں پہ, تو شاید اس طرح کی چیزوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا, اور اس میں چھوٹا سا ایک واقعہ بتاؤں گی اسٹیریو ٹائپنگ شکل والی میں, کہ مطلب ہم لوگ پچھلے کچھ مہینے مجھے اپنی بیٹی کو بھیجنا تھا ان ڈرائیور پہ, بچوں کو ادھر بھیجنا تھا اپنے سٹی. تو میں نے جب ہم نے ڈرائیور دیکھا وہاں جا کے, وہ ایک فٹ پاتھ کے پاس ایک آدمی موٹا سا بڑا سا اور تھوڑا سا ڈارک کمپلیکشن اور بال اس کے گھنگرالے اور وہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ دیکھ کے ہی میرے بچے پینک کر گئے, ہم نہیں جا رہے. اور میں خود بھی خوف میں آ گئی, بیکاز وہ آدمی ریزمبل کر رہا تھا. پچھلے دنوں نیوز میں جس آدمی نے بہت برا کیا تھا ایک جگہ میں,
لڑکا اور لڑکی کے ساتھ, تو اس سے تھوڑا تھوڑا ریزمبل کر رہا تھا, اور ہم بری طرح پینک, مطلب میں بھی کر گئی, میں نے پھر بھی تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالا, بٹ بچوں نے تو رونا دھونا ہی ڈال دیا. تو میں خود اپنے اوپر بڑی وہ ہوئی کہ مطلب میں کیا کر رہی ہوں نا, یعنی اس کا مجھے کیا پتا حلیہ کیا ہے. اور پھر جب ہم گاڑی میں آئے تو ہمیں پتا چلا نہیں, ڈرائیور گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کیا تھا, ایک فیئر کمپلیکشن والا, ایک سادہ موٹا تھا ایسا ایک سادہ لو انسانوں کی جو بنی ہوئی ہوتی ہے کیٹیگری, تو اس سے لگ رہا تھا اینڈ وی فیل ریلیکسڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو بالکل ٹھیک ہے, سوچنے کا موقع بالکل ملا ٹھیک. اس ٹائم پہ, تو لیکن یہ ہے واقعی خطرناک تو ہے کافی زیادہ. اوکے سر, تھینک یو. بالکل. اچھا سر, یہ جو ابھی صوبیہ بات کر رہی تھی, ہم اکثر سنتے ہیں کہ پرسنالٹی جو ہے آپ کے چہرے پر ریفلیکٹ کرتی ہے, تو یہ کہ یہ صرف ایک مت ہے, یہ ایسی بات بنی ہوئی ہے, یا اس میں کچھ ہے سچائی؟ اصل میں کچھ لوگوں نے اس پر کافی کام کر کے یہ ڈٹرمن کیا کہ آئی موومنٹس کیسی ہوتی ہیں. ایک آدمی جو جھوٹ بول رہا ہے اس کی آئی موومنٹ کیا ہوگی, اگر وہ ادھر دیکھ رہا ہے یا ادھر دیکھ رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ چیزیں لوگوں نے ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی. کچھ چیزیں ٹھیک بھی شاید کرنی ہوں گی, تو وہ اس پہ شاید بات ہو رہی ہے. ورنہ جو انسان کو نیچرلی چہرہ بنا دیا گیا اور وہ پرسنالٹی ریفلیکٹ کر رہی ہے, تو پھر تو میں اپنی پرسنالٹی کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں. پھر تو اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا تھا, ٹھیک. کیونکہ چہرہ تو اور میں نے سر اپنا خود نہیں بنایا. یہ صوبیہ نے پہلا جو سوال کیا تھا, اس کو وہ سمجھنے کے لیے ہی میرے خیال میں دوسرے جو ممبرز ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کسی سے سوال کر رہی تھی, اور آگے سے یہ آیا کہ تم نے تو فلسفیوں کی طرح سوچنا شروع کر دیا ہے. تو اس طرح کے کمنٹس ہمیں اکثر سننے کو ملتے ہیں. ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہو, تم تو ایک ضدی کی طرح بات کر رہی ہو, تم تو فلاں کی طرح بات کر رہے ہو. تو جب ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں یہ ابسٹریکشن کا, تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہمیں ایسے کمنٹ سننے کے بعد یعنی کہ تجسس پیدا ہو جانا چاہیے کہ میری کون سی بات سے رائٹ اگلے بندے رائٹ نے یہ ابسٹریکٹ کیا ہے کہ میں فلسفیوں کی طرح سوچ رہا ہوں, یا میں کوئی کسی چیز پر ضد رائٹ. کر رہا ہوں. تو اس کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے سر. یا ہم اکثر ہم ہونا بھی میں سے چاہیے لوگ یہ بھی. یعنی کہ ہم لوگ غصہ کر جاتے ہیں نا اس بات پر. فلسفی کوئی رائٹ غلط چیز نہیں ہے, یہ رائٹ. تو ایک مجھے لگتا ہے بہت بڑی بات بول دی ہے فلسفیوں کی طرح سوچنے کی. یہ تو تمہیں ایز اے کمپلیمنٹ لینا چاہیے, کیوں سر؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, یہ بیسیکلی دیکھیے, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ چلتے پھرتے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہوں. I don't talk about these things with my, for instance, with my wife has a problem کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یا یہ اس نے یہ کہا, تو میں اس کو یہ نہیں کہتا یہ آپ کی ایبسٹریکشن ہے. یعنی ٹھیک ایک سر. موقع ہوتا ہے نا جی, یہ میری ذات کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. لیکن اگر کسی موقع پر if my wife is interested in finding out, for instance, کہ تم یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہو اس چیز کو, یہ موقع ہے بتانے کا. یعنی یہاں پر وہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ یہ فلسافیکلی دیکھ رہے ہو یا کیا. لیکن اگر میں ایک ملازم سے شکایت ہے, ان کو اگر ایک ملازم سے شکایت ہے اور اس موقع پر میں ان سے کہوں کہ یہ تو صرف آپ کی ایبسٹریکشن ہے, تو اب میں واقعی ایک فلسفی بن رہا ہوں. مطلب میرا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رہا. لوگوں کو شکایتیں پیدا ہوتی ہیں, ان کو شکایت کو ہینڈل کرنے کا, ایڈریس کرنے کا نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ نہیں آپ اصل میں ایبسٹریکٹ کر رہے ہیں, اور یہ اصل میں کلاسیفائنگ ایبسٹریکٹنگ ہے, اور اس کلاسیفائنگ ایبسٹریکٹنگ کے نتیجے میں آپ نے ایک جنرلائزیشن کریٹ کر لی یا اسٹیریوٹائپ بنا لیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی انفارمیشن کے لیے. یہ if the other person is interested, ضرور بتائیے. If it is a problem, this is the worst time to tell another person about a new form of analyzing. یہ ٹائم ٹھیک رائٹ نہیں سر. ہے. یہ میں صرف اپنی لرننگ کے لیے بول رہی تھی کہ ہماری اس سے لرننگ بالکل زیادہ ٹھیک ہے, بہتر ہو سکتی ہے. بڑی جی امپورٹنٹ زین بات ہے. صاحب پلیز آپ اپنا سوال کر لیجیے. جی السلام علیکم مویز صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھے کیٹیگرائزیشنز کیے ہیں ایبسٹریکشنز کو, کس فیلڈ میں کرتے ہیں ہم, نو ڈاؤٹ. میں چھوٹا سا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ سے آگے تھوڑی سی باتیں پوچھوں گا.
کمنٹ کرنے کے بعد. دیکھیے میں جب چھوٹا تھا تو مجھے 3rd گریڈ اسکپ کیا گیا تھا میرے لیے, only with the perception of my mother that I am, میں 2nd grade میں جب تھا تو میں I was doing very good and my mother thought that I have wasted 1 year of my life. آپ کی آواز بند ہو گئی جی, آپ کی جی آواز بند سوری, ہو گئی. جی سوری. تو 3rd نہیں, گریڈ اسکپ کیا گیا تھا, تو وہاں میں تھوڑا سا سیکوینشیل پہ تھوڑا سا مائل ہوں میں, کہ یہ بھی مطلب اس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن نالج آدمی سیکیور کرنا چاہیے, پہلے کمفرٹیبل ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آگے جانا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ بھائی ہم اسپوریڈک, ہم جمپس میں سیکھتے ہیں, وہ میرا اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے, لیکن آگے جب جانا ہے تو ہم کو پیچھے اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں ہونا چاہیے, ہم تبھی ہم شاید آگے جا سکتے ہیں. یہ کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا میں. دوسرا, اور ایک جو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا, پچھلی جو 2 بیبیاں ان لوگوں نے باتیں بتائی ہیں جس طرح سے, کہ یہ ایک ورڈ ہے انگلش اور اردو بھی بہت اچھا ورڈ ہے. اردو ورڈ ہے سیاق و سباق اور انگلش ورڈ ہے کانٹیکسچوائلائزیشن. آپ قرآن کو بھی اگر لیں, بالخصوص احادیث کو, ریلیجس نالج یا فلاسفی کو بھی لیں, جب تک ہم کانٹیکسچوائلائزیشن نہیں کریں گے اور سیاق و سباق میں نہیں دیکھیں گے تو اس چیز کو پوری طرح نہیں سمجھ سکیں گے. تو جب بھی میں گفتگو کروں یا میں لکھوں یا میں کسی کو کچھ بتاؤں, کوشش کروں کہ کس سیاق و سباق میں کہہ رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے میں آگے اپنا اور ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. I am not shy of sharing it. اب میری ایک لڑکی ہے, 2 لڑکے ہیں. میری لڑکی ابھی she just became professional and she's American basically. وہ انڈین ہے, ہم دونوں بھی انڈین ہیں, اس کی ہماری بیٹی ہے وہ, لیکن she is born and raised here and she has adapted a culture here, larger culture. لیکن ہمارے گھر کے کلچر کو بھی وہ ہمارے دین کو بھی سمجھتی ہے. میں نے اپنی لڑکی پہ کبھی کوئی چیز زیادہ انفورس نہیں کی. میں یہی سمجھ کر کہ وہ خود اللہ تعالیٰ اس کو سکھائیں گے, وہ خود ٹائم سے سیکھتی رہے گی. وہ we all grow. تو ابھی وہ کوئی she picked up a boy for herself, اور وہ لڑکا بیسیکلی بنگلہ دیش ڈسینڈنٹ ہے, ان کے والدین ایجوکیٹڈ ہے بنگلہ دیش سے. اور پھر میں تھوڑا سا ہم لوگ حیدرآباد دکن سے ہیں لیکن امریکہ میں ہیں اب کافی عرصے سے, تو میری وائف میں تھوڑے اپریہنشنز میں نے دیکھے, تھوڑا سا چہرے پہ میں نے تناؤ دیکھا, لیکن میں نے اس کو بہت ایزی لیا. میں نے یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ میری لڑکی اب تک جو بھی پسند کرتی آ رہی یہ چیزیں, I was pretty sure کہ وہ ٹھیک ہی رہے گا. اور میں کلچرل بیریئرز وغیرہ وغیرہ کو سب پیچھے رکھتے ہوئے کانٹیکسچوائلائزیشن میرا یہ ہے کہ بندہ شریف ہونا چاہیے. آدمی میں شرافت سب سے بڑی چیز ہے, ریسپیکٹ وغیرہ چیزیں. تو جب ہم ملاقات کریں لڑکے سے تو I could clearly see where my daughter came from. اور میری وائف بھی بہت خوش ہو گئی. اور وہ جس اینگل سے دیکھنا چاہتی تھی کہ میں the way usually دیکھتے ہیں کہ گڈ لکنگ ہے اور ویل مینرڈ ہے اور ایک الفا میل جس طرح سے ہوتا ہے نا, ڈومیننٹ اس طرح سے. تو الحمدللہ بات آگے گئی, جائے گی اب اور بھی, تو ہم سیکھیں. تو میرا کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم ویٹ کریں یا کوشچنس کریں اس قسم کے کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں کہنا چاہتے ہیں, کس سیاق و سباق میں بات کرنا چاہتے ہیں, چاہے فلاسفی ہو چاہے پولیٹیکل سائنس ہو. جیسے پولیٹیکل سائنس کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو میرے رشتہ دار پاکستان سے بھی ہیں, جو کہ اب پاکستان کہنا ہی ہے تو اس علاقے سے ہیں, اور ہندوستان سے بھی ہیں, اب بنگال سے بھی ان سے تعلقات بڑھ رہے ہیں. تو on a larger scale یہ سارا ایک کلچر, ڈائیورسیفائڈ ایوولوشنائزڈ کلچر, اس کے ساتھ ایک ایوولوشن لگا ہے, ایک ارتقائی مراحل سے پیدا ہوا, یہ آگے بڑھا ہے.
اب کسی بنا پر پلیز ڈونٹ ٹیک می ان رانگ وے پلیز، میں تو صرف ایک کریٹیکل تھنکنگ رکھ رہا ہوں، ایک ایبرپٹلی اس کو کسی سلوگن پہ کسی بات سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو اب وہاں تو لوگوں میں کچھ اپریہنشنز، کچھ شاکس، کچھ کلچرل شاکس آئی ہیں. یہ تو ہوا ہے نا. اب میں اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو شاید کانٹیکسچوائلائزیشن، سیاق و سباق کی میں کوشش کریں کہ اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں، یا پھر سوال کریں. آپ کوئی تبصرہ اس پہ؟ سوری. بالکل ٹھیک ہے. میں بس پہلی بات پر جی، جو یہ بات آپ نے فرمائی تھی نا ایجوکیشن کے حوالے سے، میں صرف اس پر اتنی بات گزارش کروں گا کہ ہمارا جو یہ ایجوکیشن پیراڈائم ہے جس میں ہم لوگ پڑھے ہیں، جس میں ہم لوگوں نے میٹرک کیا، ساری چیزیں دیکھی، وہ بیسیکلی سیکھنے کا پیراڈائم نہیں ہے، وہ سکھانے کا پیراڈائم ہے. اور سکھانا ہمیشہ سیکوینشلی ہو سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ اے بی سی ہی سکھائیں گے پہلے، سی اے ٹی بنانے سے پہلے. یہ سیکوینس ہے، یہ لاجیکل سیکوینس ہے. جو سیکھنے کا پیراڈائم ہے وہ ایک ڈفرینٹ پیراڈائم ہے. یعنی سیکھنے کا پیراڈائم وہ ہے کہ جس وقت آپ ایک بچے کو اسٹڈی کر کے دیکھیں، آپ کوئی رول نہیں بنا سکتے، لیکن اگر آپ نے پڑھانا ہے، سکھانا ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو چیزیں سکھا سکتے ہیں، تو پھر اصل میں آپ کو سکھانے کا ایک سیکوینس بنانا پڑے گا. یہ ہے جو جس کی وجہ سے وہ جو اپیرنٹلی آپ کو ڈفرینس محسوس ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہیئر اٹ از ناٹ لرننگ، ہیئر اٹ از ٹیچنگ. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی بھی اسکول کو، کسی بھی انسٹیٹیوشن کو دیکھیں گے تو اصل میں جو کچھ ہو رہا ہے ادھر، وہ ٹیچنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم آرگنائز ٹیچنگ کو کرتے ہیں، ہم ٹریننگ ٹیچنگ کی کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ٹیچر کو کہ اچھا لیکچر کس طرح تیار کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ کرتے ہیں. ہم بچوں کو کبھی نہیں سکھاتے کہ اچھی لسننگ کیا ہوتی ہے، کسی اسکول میں نہیں سکھائی. یہ پرابلم ہے. اس کا فوکس اصل میں ٹیچنگ کی طرف ہے. جو ہم بات کرتے ہیں لرننگ کی، کہ لرننگ اصل میں لیٹرل ہوتی ہے، یا یہ بات کہ وہ نان سیکوینشل ہوتی ہے، تو وہ اصل میں لرنر کا پرسپیکٹو ہے. ہاؤ ڈو یو اپروچ لرننگ. میرا آج ایک انٹرسٹ ہے، میں لیٹ سے اچانک یہ پتا چل گیا مجھے کہ آئی نیڈ ٹو فگر آؤٹ پرٹیکولر ورڈ. آج مجھے دیکھنا ہے، ایک کانسیپٹ دیکھنا ہے، ایک چیز سمجھنی ہے. میں یہ چیز بنا رہا ہوں، اس کو کنٹینیوسلی غور کرتا رہتا ہوں اور پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز کو تحقیق کرنی. وہ اگر کوئی پڑھا رہا ہو مجھے تو وہ کبھی نہیں سوچے گا اس طرح کا، لیکن آئی ہیو ٹو لرن بیکاز اٹ ہیز ایمرجڈ ان مائی مائنڈ. یہی چیز جو ہے یہ بالکل بچپن سے ہو رہی ہوتی ہے کہ ایمرجنس ہو رہی ہوتی ہے چیزوں کی، تو وہ کبھی سیکوینشل نہیں ہوگی. ٹیچنگ ہیز ٹو بی سیکوینشل. تو یہ ایک چیز میں گزارش، باقی آپ کی بات سے اتفاق ہے. آئی تھنک دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. جی زین صاحب، آپ کو اور کچھ پوچھنا ہے؟ جی نہیں جی، بہت شکریہ وقت دینے کا. جی جی رافیہ جی، آپ پلیز کر لیجیے اپنا سوال. وہی صاحب ایک چیز مجھے بتائیے کہ I have 3 daughters اور تینوں بچیاں بڑی ہیں اور تینوں کے abstraction different ہے. Even though they're very close to each other, but each one abstracts differently. تو یہ ایک ہی فیملی میں upbringing بھی اسی گھر میں ہوئی ہے. They've studied in America, مگر ان کی abstraction تینوں کی فرق ہے. Maybe 2 will agree, the third will not agree. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ جو ہے کہ جیسے یہ ابھی صوبیہ کہہ رہی تھی، اس پہ مجھے بھی یاد آیا کہ my eldest daughter was studying law at Columbia University, and when she came here there was a boy who was interested in meeting her and seeing her. تو ہمارے گھر آئے، وہ بیٹھے، and she's a very confident person, but جب وہ اس سے بات کرنے لگی، and he was also educated, I don't know, somehow he became so nervous that when I looked at him and I said, you know, what is going on, because he's holding a glass of Coca-Cola, but he was a little shaky. So I think sometimes یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو perception دوسرے بندے کی ہوتی ہے، maybe you feel a little threatened, maybe you feel کہ پتہ نہیں اب یہ کیا پوچھے گی مجھے. She was having a normal, proper, decent conversation. تو یہ باتیں آپ دونوں بتا دیں کہ تینوں بچیوں میں اتنا زیادہ فرق ہے ایبسٹریکشن کا. اور دوسرا جو اس قسم کی بات ہوتی ہے، is it my daughter's fault or is the other person just a little nervous about it or unsure of himself? I wasn't sure. Anyway, the proposal never went through, but that's a different thing. ایک چیز تو یہ کہ یہ بات کہ
جو بیٹیوں کی ایبسٹریکشن ہے وہ ہم نے کچھ سیشنز پہلے ایک پورا کیا تھا، ٹاپک کیا تھا یہ وائی ڈو ہیومنز ایبسٹریکٹ ڈفرنٹلی. ایوری ہیومن بینگ has a unique way of abstracting because of some factors that I mentioned over there. We all are, environment is just one factor. What are you perceiving from this environment? There are what, 12 people over here. Is everyone exactly perceiving the same way that you're all a part of this environment? It's a very restricted environment. We saw a 34-second movie and everybody perceived it differently because we all have our own senses. We all have our own, ways of constructing what we are seeing, and we do not see everything. We all have our focuses which are different by our habits of perceptions as well. تو یہ جو بیٹیاں ہیں یہ بس بایولوجیکلی آپ کی اولاد ہیں، ورنہ یہ الیکٹرو کیمیکل، سیلف موونگ، فیلنگ، تھنکنگ، کانشیسنس، کانشنس اور اپنی انٹریکشن آف دی ود دی انوائرمنٹ، ان سب چیزوں میں ڈفرینٹ ہیں. آبویسلی ایبسٹریکشن ان کی ڈفرینٹ ہی ہوگی. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنی ہے کہ کیسے ایبسٹریکٹ کر رہی ہے. مے بی وی کین کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ. وہ جب میں نے یہ ایکسرسائز کروائی تھی کہ آپ لکھیں کہ کیا دیکھا، اس میں 10-12 لوگوں نے لکھا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک آدمی بیٹھ کے جس نے لکھا تھا وہ بیٹھ کے وہ 10-12 اسٹیٹمنٹس کو ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے لرنر دیکھے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا اور اپنی ایک کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ بنا لے. تو اس میں اصل میں اور کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ جو یہ زحمت کرے گا اس کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ ایک کمپریہنسو. یہی معاملہ ہمارا بھی ہے. یعنی ہم جس وقت آپ سے اختلاف ہو جائے اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ آپ سے جو اختلاف ہوا ہے وہ کیا ہے. اگر میری 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں جو ہیں وہ جس کو ڈفرینٹ دیکھ رہی ہیں، تو مے بی آئی شوڈ ہیو بین دیٹ گائیڈ ہو وڈ ہیو ہیلپ دیم کہ یہ کس طرح سے ہم اپنی انڈیویجول انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ایک کر لیں گے یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا جی. But why sir, I دوسری چیز find جو ہے when یہ دیکھیے وہ simple cheese پہ ایک ہی ٹاپک پہ where it's so obvious کہ بھائی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, they'll argue because they abstract so differently. But have you never noticed that they not only differ with each other, they also differ with you, all of them, Yes. right? That is because you are a fourth semantic transactor. And if there were any other people involved, they would have been 5th, 6th, and 7th semantic transactors. They are all unique semantic transactors. ہم دنیا کے ساتھ اپنے انٹریکشن میں ہیں. میں آپ کے انٹریکشن سے سیکھ تو سکتا ہوں، آپ کا انٹریکشن اپنے لیے اپلائی نہیں کر سکتا. پرابلم یہ ہے. جو دوسرا میرا کوشچن تھا ورنہ کوئی اور کرتا. دوسرا جو کوشچن تھا about my نروسنس daughter. کا جو ہے، ہاں وہ نروسنس کے حوالے سے دیکھیے اس میں کیا ہوا ہے. آپ نے اصل میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں اور اس کو نروسنس کیٹیگرائز کیا نا کہ یہ نروس ہو. اس نے کہا بھی تھا کہ میں نروس ہو رہا ہوں. وہی صاحب اس کے گلاس میں I gave him a glass of Coca-Cola and his hand was shaking and the glass fell and I just thought یہ اس طرح سے this is what goes. This is quite possible. I have a friend who has this problem. اس کو کہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں، یہ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، ورم یا پتہ نہیں ورم کی پرابلم کہتے ہیں جی، جس میں کہ شیکنگ شروع ہو جاتی ہے جسم میں، اینڈ یہ بڑے ینگ لوگوں میں ہو جاتی ہے. یہ میرے ایک بڑے کلوز فرینڈ کو شروع ہو گئی ایٹ این ایج آف اباؤٹ 30. ٹھیک ہے جی. ہی واز جسٹ 30 years old and he started. اس کے ہاتھ شیک کرتے تھے، اگر ہاتھ ایسے رکھے تو وہ شیک کرتا تھا. چائے کی پیالی جو ہے اس کی at a very high position in an organization, not at all a nervous person, but this is what happened and I have seen this happening کہ وہ چائے کی پیالی جو ہے وہ چائے لے کے آتے ہیں تو کئی دفعہ کپڑوں پہ گر جاتی تھی. تو یہ کوئی نروسنس نہیں تھی، لیکن آپ نے اگر یہ ازیوم کیا تو اٹ از پاسبل. یعنی دیکھیں ایک آدمی زندگی کی ایک بڑی آزمائش میں آیا ہے کہ جدھر وہ اس کا امکان ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں یا وہاں پر اس سے کچھ ایسا غلط ہو جائے، تو یہ نروسنس بھی ہو ہی سکتی ہے. بٹ وٹ ایور یو پرسیوڈ ایز نروسنس واز ناٹ ریئلی سم تھنگ وچ ہی کنفرمڈ. So this is a part of your abstraction as well, and it might be wrong. بالکل صحیح. وہ بلکہ I think she was trying to impress her and later when he left I told her you made him so nervous, what happened?
She was laughing. She said, "मैंने तो कुछ कहा ही नहीं." But I think it was, as you Right. said, that's probably my abstraction. Anyway, thank you very much. Probably, And probably. thank I'm you. not saying it necessarily is incorrect. It can be correct. Some of our abstractions are correct as well. So, but they are still abstractions. We see something. देखिए क्या है, बल्कि ये भी असल में एब्स्ट्रैक्शन नहीं, ये असल में क्या है, ये वो है जो ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में जिसको आप कहते हैं कि ये थर्ड या फोर्थ ऑर्डर पे एब्स्ट्रैक्शन है, यानी वी आर ड्राइंग सम इन्फरेंसेस. यू सॉ अ हैंड शेकिंग and you drew an inference that the guy is nervous. So this is not something which, I mean, he could have been stuttering, he could have been speaking poorly, something, but you took this as an indicative of his nervousness. It is quite possible that it was right, and there's some possibility that it might not be. Maybe I was nervous more than them. Oh, that is also possible. ये भी हो Yeah, सकता okay, है. how is it going to go? Yeah, that's right. A very nice person. भी- I met him many times. So, son of a good friend of mine. But anyway, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. जी सलमा साहिबा प्लीज आप अपना सवाल पूछ लीजिए. जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम रहमतुल्लाह जी. एब्स्ट्रैक्शन के इसमें से ये पूछना था कि बाज़ औक़ात मरूबियत की कैफियत भी हो जाती है, किसी के सामने बहुत ज्यादा मरूब होते हैं तो बहुत क्या करना है उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता, हाथ जो है शेकिंग भी हो रहे होते हैं, दिल भी जोर से धड़क रहा होता है, बात सही तरीके से हो नहीं पा रही होती, तो ये एक्चुअली हम क्या एब्स्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस शख्सियत के सामने? ये माजी में किया हुआ है आपने एब्स्ट्रैक्ट, यानी जी जिस जी चीज से आपको, यानी जो एब्स्ट्रैक्शन है ना, ये अभी नहीं आप कर रहे, ये असल में आप पहली दफा किसी से मिल रहे हैं तो ऐसा कम होगा, unless you have a big stake at you know something big at stake, तो फिर तो एक और बात है. लेकिन मिसाल के तौर पर यही जिस तरह अभी फरमा रही हैं रफिया ने फरमाया कि बेटी का रिश्ता आया है, तो एक आदमी शायद ये एट स्टेक फील कर रहा है कि यार कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दें और ऐसा ना हो जाए, या ये बात कि आप अगर जो ये खुद फरमा रही है कि मैं भी शायद नर्वस थी, तो दैट आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू डिसाइड वेदर और ट्राइंग टू be hopeful that this person is going to be all right for my daughter. ये जो है something big at stake है, जिसमें कि हम मरूद हो जाएं या हो जाएं या नर्वस हो जाएं, ये पॉसिबल है. अदरवाइज जनरली ये फीलिंग्स तब होती हैं जब आपका एक पीछे का माजी का इंटरेक्शन चल रहा हो और वो चीज जो है जो आपकी जिस चीज ने आपको इस वक्त मरूद किया हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. देखें ये जो मरूद किया हुआ है ये इंटेंशनल लैंग्वेज है, क्या फीलिंग है आपकी, क्या खौफ क्या है, रोब क्या है, या यूं समझ लें कि वो क्या परेशानी है जो कि अंदर लाहक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किधर से आ रही है. यानी आपको अगर ये लगता है कि मैंने ये बात की तो अगला जो है वो माइंड कर जाएगा, वो माइंड कर गया तो ये करेगा, तो इसका मतलब ये माजी में कुछ इंटरेक्शन ऐसे हुए हैं जिससे आपको या उसका इंटरेक्शन किसी और के साथ आपने देखा है कि आपको ये लगता है कि ये इस तरह से रिएक्ट कर सकता है. There can be many reasons for that, many reasons, but generally this is not what will happen in the first interaction. Generally not. सर मेरे साथ हुआ था, पहली मुलाकात थी, मतलब ताज़ा ही थी, उनको सुनते थे, उनके क्लासेस डेली लेते थे, लेकिन मुलाकात पहली थी, तो उस वक्त ये सारी सिचुएशन हुई थी, ना कोई सवाल ठीक से पूछ सकती थी, दिल एकदम जोर से धड़कता था, फिर आवाज भी शेक हो रही थी, कांप रही थी, हाथ भी कांप रहे थे, तो ये मरूबियत की कैफियत हो गई थी ना, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उनकी तरफ से कुछ नहीं था, वो तो ये इल्म मैं का क्या रोब, एक्सपेक्ट कर रही इल्म थी? का रोब हो सकता है. नहीं, इल्म का रोब, यानी ये बात कि मैं कई दफा इस चीज की एक्साइटमेंट भी हो सकती है कि आदमी को कि मैं किसी तरह से बहुत कुछ एक छोटी सी मुलाकात में गेन कर लूं, समथिंग लाइक दैट कैन हैपन. ये कुछ भी हो सकता है, बट ये अगर आप रुक कर अपना वही क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना शुरू करें, ये देखना शुरू करें कि क्या था अंदर ज़हन में, तो वी कैन एक्चुअली गेट टू दैट. अगर ये कोई बहुत पुराना वाकया नहीं है, बहुत पुराने वाक्य में हमारी कई दफा सबकॉन्शियस में वो वाक्य एक्यूरेटली होता नहीं है. अगर नया नया वाक्य है तो ये आप उस पर गौर करके तो देख सकते हैं कि मसला असल में क्या था. बट मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये हो सकता है, तो ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज होंगी.
آپ اگر مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ خوف تھا کہ میں کوئی غلط سوال نہ کر دوں، رائٹ، دیٹ میک سینس. میں کوئی ایسا سوال نہ کر دوں کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ ان کی نظر میں میرا امپریشن خراب نہ ہو جائے. یہ سمجھ میں آتی ہے بات. بٹ دیز آر جسٹ پاسبلٹیز بیکاز آئی ڈونٹ نو واٹ واز گوئنگ آن ان یور مائنڈ. سر آپ سے آپ کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا. یہ شاید پاسبل ہے، سر یہ جو ہوا یہ پاسبل ہے، یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے. سوال کا تو کچھ نہیں تھا کہ غلط سوال نہ ہو جائے، شاید یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ میرا امپریشن خراب نہ ہو جائے، شاید یہ ہو سکتا ہے. بالکل یہ ہو سکتا ہے جی، بالکل ہو سکتا ہے. یہ کتنی پرانی بات ہوگی اندازاً کچھ ہے آپ کو یاد؟ 6 مہینے پہلے کی بات، 6 months before. 6 مہینے بعد، رائٹ. یہ پاسبل ہے جی، یہ پاسبل ہے کہ اگر ایک آدمی یا ایک شخصیت کے بارے میں میری نظر میں I want to keep a good impression on that person, so I would tend to become a little nervous with that person. یہ ایسا ہوگا. یہ ویسے ہی ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کروں، یہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے کہ ایک اسپائرنگ پبلک اسپیکر ہے جس کو پہلی مرتبہ جب اسٹیج پہ جانا پڑے، کیونکہ اس کا جو پورے کا پورا فیوچر ایٹ اسٹیک آ رہا ہے اس وقت، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں مجھے کامیاب ہونا بڑا ضروری ہے. جبکہ اصل پرابلم یہ نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو امپریشنز ہیں وہ اوور پیریڈ آف ٹائم بنتے ہیں. جو فرسٹ امپریشن کا ہے نا، کہ پہلا امپریشن سے آپ نے ایک امپریشن لے لیا، یہ خود ایک بہت بڑی ایبسٹریکشن ہوتی ہے، بہت ہی بڑی ایبسٹریکشن ہوتی ہے. یعنی ہمیں کچھ چیزیں ہم نے نوٹس کی ہوتی ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم جب پہلی مرتبہ ایک صاحب سے یا کسی شخصیت سے ملتے ہیں تو ہمارا ایک امپریشن ہوتا ہے جو اگلی میٹنگ میں تھوڑا چینج بھی ہوتا ہے. جی یعنی ناٹ نیسرلی علمی لحاظ سے چینج ہوتا ہے، مطلب آپ کے کچھ ایسپیکٹس اس شخصیت کے نیکسٹ 3rd 4th 5th میٹنگ میں سامنے آنے شروع ہوتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ بالکل کیجولی اس سے بات کر سکتے ہیں، اس لیے جو امپریشن جو پہلی دفعہ تھا اب بالکل چینج ہو چکا ہوا ہے. جی سر، یہ تو ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے. رائٹ. وہ جو پہلا امپریشن تھا وہ اصل میں بہت بڑی ایبسٹریکشن تھی، کچھ چیزیں آپ نے پہلا بہت سویر کی ہوئی تھی. یعنی فرسٹ ہو سکتا ہے پہلی ملاقات، مطلب اتنے ٹائم سے صرف سن رہے ہیں ان کے بارے میں، جان رہے ہیں سن رہے ہیں، رائٹ تو اب یہ رائٹ. پہلی ملاقات تھی جس میں اس طرح آمنے سامنے بیٹھنا اور بات چیت کرنا، تو یہ وجہ ہو سکتی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. رائٹ رائٹ. ہے. تھینک یو سر. اور ایک کمنٹ کرنا تھا جو صوبیہ جی نے کہا کہ یہ جو پڑھ رہے سیکھ رہے ہیں اور پھر کچھ سوالات کرتے ہیں، تو ان کو کہا یہ تو فلاسفر ہے. تو سر یہ ایبسٹریکشن کا پڑھتے اگر کچھ ایسی بات ہوتی ہے یا کوئی ایسا کمنٹ پاس کرنا ہوتا ہے تو مجھے تو یہ جواب ملتا ہے کہ سر معیز امجد بول رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے میرا؟ جی الحمد للہ. سر آپ نے لاسٹ سیشن میں ایک پوائنٹ کہا تھا، دا فاسٹسٹ وے ٹو اوور کم اینی ایموشن از ٹو ہیو پرپز ان لائف اور میننگ ان لائف. یہ پبلک اسپیکنگ میں کیسے آپ پہ پبلک اسپیکنگ اینگزائٹی آیا تھا؟ پبلک اسپیکنگ اینگزائٹی میں؟ جی سر، ابھی آپ کہہ رہے تھے سر کہ جو سامنے کا امپریشن کیسا ہے وہ میٹر کرے گا، تو اب یہ بات کیسے اپلی ہوئی سر؟ نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جی. دیکھیے جو وہ بات تھی وہ دیٹ واز مور ریلیٹڈ ٹو یہ جو ہے نا، یہ جو جس اینگزائٹی کی آپ بات فرما رہے ہیں، دس از اے ٹیمپرری پاسنگ اینگزائٹی جو کہ ہو سکتی ہے کسی بھی موقع پر، کسی بھی سچویشن میں یہ پیدا ہو سکتی ہے. وہ جو میں نے آپ سے بات گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ جنرلی جو اس نے وکٹر فرینکل نے یہ کہا تھا کہ the most important protection against depression, chronic depression, is having a purpose in your life. اور purpose جو ہے وہ basically 3 چیزوں میں وہ کہتا ہے کہ ملتا ہے، 1 2 3. وہ اگر آپ چاہیں گے تو میں بتا دوں گا، لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ anxiety is basically a severe sense of danger, a severe sense of panic جو پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں میں فیل نہ ہو جاؤں. یہاں پر جو پرائمری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے جی. یعنی ہاؤ ایم آئی سینگ دس سچویشن، میں جتنا زیادہ اس موقع پر اپنی سکسیس کے اوپر ریلائی کر رہا ہوں گا یا یہ سمجھوں گا کہ وہ امپورٹنٹ ہے، اتنی زیادہ مجھے فیئر سے
एंजाइटी पैदा होगी, या फियर की ख्याल से, या फियर के सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, फेलियर के ख्याल से एंजाइटी पैदा होगी। ठीक है जी, तो जस्ट नॉर्मलाइज दैट। यानी आप थोड़ी देर के लिए पूछें कि अगर ये अपने साथ ये सवाल कीजिए कि लेट्स से इफ आई फेल, तो फिर क्या होगा? लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? फिर मुझे और कोई जिंदगी में चांस नहीं मिले। यानी कहीं पे आप पहुंचेंगे जो कि आपको लगेगा कि नहीं उतना बड़ा मसला तो नहीं है। यानी उधर से शुरू करें फिर से कि कोई बात नहीं, जैसे अभी बात हुई, फर्स्ट इंप्रेशन आर नॉट द लास्ट इंप्रेशन। जिंदगी में फिर मौके मिल जाएंगे। अक्सर औकात हम जिंदगी में ये समझ रहे होते हैं कि जिंदगी सक्सेस और फेलियर का एक ऐसी वॉर है। आपको याद है मोइज, जब आपने मैट्रिक किया था, वो टाइम आता है ज़हन में, आप इस वक्त किस लेवल पे, किस ग्रेड पे हैं आप, क्या कर रहे हैं? अगर आप इफ यू लाइक टू शेयर कोई मास्टर्स कर रहा हूँ। मास्टर्स कर रहे हैं, तो यू रिमेम्बर द टाइम व्हेन यू डिड योर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन? वो याद है टाइम? तो बड़ा अच्छी तरह याद होगा। अभी तो आप माशाल्लाह बिल्कुल यंग है, मुझे भी याद है अपना मैट्रिक का इम्तिहान। ठीक है जी जी, जी तो उस वक्त जो ख्याल था आपको, यानी ऐसा लगता था ना कि यार ये तो मतलब ये जिंदगी और मौत का मसला है, ये तो पास होना बहुत जरूरी है, वरना तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर पास हो गए और ये लगा था कि जिंदगी अब सक्सेस ही सक्सेस है। लेकिन अब 2 साल बाद फिर एक इम्तिहान आ गया, और 2 साल बाद फिर एक इम्तिहान आ गया, और ये जिंदगी ने आते रहना है, आते रहना है। कुछ फेलियर्स ने भी आना है, कुछ सक्सेसेस ने भी आना है। थिंक अबाउट द टाइम व्हेन somebody said that you did not perform well. Fine, that's okay. It's past now. Today is a new day. You know, life is going to present you with a new chance every day. Maybe not in this field, maybe in some other field. Maybe you develop more confidence because of something else. Apply it over here. इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। यानी आपको जिंदगी में आखिरी चांस वही मिलेगा जबकि अल्लाह ताला की तरफ से फैसला आ जाएगा कि और नहीं देना, वरना जिंदगी चांस देती रहेगी। किसी फेलियर को इतना ज्यादा सवार ना करें अपने सर पे। टेक इट एज इन अ स्ट्राइड। इंशाल्लाह ऑलवेज थिंक कि मैं इंशाल्लाह आई विल बी लर्निंग आउट ऑफ इट। मैंने ये जो एंजाइटी हो रही है, ये असल में मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड कर रही है। मुझे प्रोसेस ओरिएंटेड रहना है, मुझे इधर खड़े होना है, मुझे सांस लेना है, यहाँ पे खड़ा होकर सांस लेना है, मुझे लोगों को मुस्कुराते हुए देखना है, और मुझे इंजॉय करना है। You know, this is the process which is going to improve you. Don't think about the results. Results are not so important. Result आज जो निकले कल कुछ और निकलेगा। प्रोसेस को सर एंजॉय लेकिन करें, बहुत ज्यादा एंजॉय करें उस प्रोसेस को। लेकिन ये बात तो है थॉट के लेवल पे है ना सर, लेकिन जब फिर से सिचुएशन जाते हैं तो वही एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती है। आप अगर इसको रोज जाना शुरू कर दें, यू नो, टेक द स्टैंड एवरी डे, स्टैंड ओवर देयर, कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी ये प्रॉब्लम आपको इसलिए हो रही है क्योंकि यू डोंट डू इट एवरी डे। मेक इट अ हैबिट, डू इट एवरी डे। आप मुश्किल लग रही है, अपने आप को इस मुश्किल में डालने की आदत डालना शुरू कर दें, आपको ये खत्म हो जाएगी। यानी मैं आपको विदाउट एनी एग्जेजरेशन ये बताता हूं कि ये दिस वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट फियर्स। सीरियसली, मैं द फर्स्ट लेक्चर दैट आई डिलीवर्ड, मैं आपको बहुत ध्यानदारी से बताता हूं कि द फर्स्ट लेक्चर आई डिलीवर्ड वाज इन फ्रंट ऑफ एल्डर टू मी। They were the select class of Pakistan Civil Services Academy में वो सिलेक्ट होके ग्रेड 17 ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में आए हुए थे। और मुझे उस दिन ये लग रहा था, ऑनेस्टली ये लग रहा था कि अगर ये आज मेरे सामने वो रोस्ट्रम ना होता तो मैं गिर जाता। यानी मेरी टांगें लिटरली शेक कर रही थी। बट थोड़ी देर के बाद जिस वक्त बात शुरू हो गई तो फिर ठीक है, अब तो एंजॉय करना है, अब तो कहीं नहीं जा सकते। यानी ये बिल्कुल वैसा फियर है जिस तरह से कभी आपको अगर यू नो किसी डेंटिस्ट के पास आप जाएं तो उससे पहले होता है ना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। यू नो, वो माय डॉटर इज वेरी स्केयर्ड ऑफ नीडल प्रिक्स, तो वो मुझे कहती है कि आप मेरा हाथ पकड़ के रखें। मैं कहती हूँ तुम ये समझ लो कि कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं नहीं भाग सकते, अब जाना ही है, ये करना ही है, तो फिर शायद वो फियर खत्म हो जाएगा। तो आप भी अपने आप को इस जगह खड़ा कर लें, ये करना ही है। आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 10 days and you will
they say that the best way of overcoming anxiety is to face the fear. I would suggest face it more often, not just once. ये करके देखिए ठीक है इसको, जी सर ट्राई करके देखिए. मतलब आपने जब भी किया है, लेट से, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो तब ठीक है, नहीं, वो फियर खत्म होना शुरू हो जाएगा, बस ये होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोग मजाक उड़ाए. और ये हमेशा याद रखिए कि ऑडियंस में कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नहीं पसंद करेंगे, एंड दे हैव अ राइट. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. जिस तरह मैंने गुजारिश की ना अभी आपसे कि कुछ लोग आए, वो सुना थोड़ी देर के लिए, और फिर उन्होंने कहा ये बहुत एकेडमिक बातें कर रहे हैं, ये मेरे इंटरेस्ट की नहीं है. फाइन, नो प्रॉब्लम. इंशाल्लाह. और मुझे इस पे फीडबैक दीजिएगा कि आपने ये किया है एवरी डे, नेक्स्ट वीक, एक हफ्ता पूरा करते रहे, फिर देखें क्या होता है. तो जी खत्म हो जाएगा जी जी सर, इंशाल्लाह. शुक्रिया सर. इंशाल्लाह. मेरे अपने क्वेश्चन से पहले सर के पिछले क्वेश्चन पे कमेंट करना चाहूंगी, बल्कि पूछना चाहूंगी. सर ये जो आपने इनको आंसर दिया है, ये वो वाला नहीं है जिसको आपने विल पावर मॉडल कहा था. आई मीन क्या वो फियर, वो एंजाइटी तो फिर किसी एजम्पशन से ही पैदा हो रही है ना, तो उसको एड्रेस करने का आपने यहाँ जिक्र नहीं किया, बल्कि आपने बिल्कुल और तरह से इसका आंसर किया है. मैं इसकी रीजन जान सकती हूँ? जी, इसकी रीजन ये कि ये जो मॉडल है जिसको हम इम्यूनिटी टू चेंज मॉडल कहते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको इसके बारे में जब ये कहा था कि आप इसमें अपनी प्रॉब्लम लेकर आइए, तो बेसिकली ये वो प्रॉब्लम थी कि जिसको आप ओवरकम करने की कोशिशें कर चुके हैं और नहीं खत्म हुई. मिसाल के तौर पर ये मुझे आकर आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 14 डेज ये कहते हैं, बॉयज ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो रोज जाता हूँ, रास्ट्रम पे खड़ा होता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन मेरा फियर आज भी है. तो फिर मैं कहूंगा कि ओके, देन लेट्स टेक दैट अप. यानी आपको पहले स्टेज पे एक सिंपल कोशिश करके देखनी है कि क्या मैं उसको सिंपल टेक्निकल मेथड से खत्म कर सकता हूँ, अच्छा जो जो जिसको हम टेक्निकल मीन्स कहते हैं. अगर आपने टेक्निकल मीन्स यूज नहीं किए तो फिर असल में वी आर टेकिंग इट इन द रॉन्ग स्ट्राइड. Immunity to change is a way of tackling problems where the technical methods do not work. ठीक ठीक, थैंक यू सर. सही. अच्छा सर, दूसरा ये मैंने पूछना था, ये जो एब्स्ट्रैक्शंस वगैरह का टॉपिक जब से चल रहे हैं, तो इनका सोर्स वगैरह कोई बुक आपने कोई शुरू में तो एक दफा जिक्र की थी, लेकिन इस टॉपिक के हवाले से कोई आपने रेफरेंस नहीं शेयर किया या कुछ? मैं इंशाल्लाह इसको ना आपके साथ ये टॉपिक जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके ये वाले टॉपिक्स जो हैं जिसके अंदर ज्यादा गुफ्तगुएं होती हैं, उनको नोट्स के तौर पर आपको शेयर कर दूंगा. असल में ये एक जगह से नहीं लिए हुए जी. टॉपिक तो मैंने आपको बताया था, सैमुअल बॉय की किताब है द आर्ट ऑफ अवेयरनेस, और उस किताब के अंदर एब्स्ट्रैक्टिंग का टॉपिक है, पूरे का पूरा एब्स्ट्रैक्टिंग का. सैमुअल बॉय, SAMUELJBOIS. जी जी सर, वो ये नोटेड है, वो किताब है है. मेरे पास. बल्कि एक और भी आपने जिक्र किया था, वो भी नोट तो है. उसमें आपने ये बताया भी था कि आधी चीजें आपने खुद से ऐड की हैं. तो हाँ सर, असल मसला ये हो रहा है कि वो ना स्लाइड्स सारी ना प्रिंट सही तरह से आ रही हैं, और ना ही वो इकट्ठी हो पा रही है, नहीं ना नहीं मैं नहीं, लिख वो पा मैं आपको दे दूंगा, वो आप फिक्र ना करें, वो हो जाएगा इंशाल्लाह. रही वो हूँ. ये टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग है या ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग है, ये सारे आपको मैं दे दूंगा इंशाल्लाह. राइट, थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर. ये वेलकम. सर ये सलमा साहिबा ने भेजा है चैट में सवाल अपना. वो फरमा रही हैं कि मुझे ये पूछना है कि जो स्टेरियोटाइप्स आपने बताए हैं ये इस मुआशरे की जड़ों में सिरायत कर चुकी हैं, तालीम, मार्केट, सियासत वगैरह. इस तरह तो हम तन्हा हो जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा चंद लोग ही समझा सकेंगे, वो भी यकीनन नहीं. हल बताइए. नहीं, हल असल में ये आपका जानना. देखिए, मेरा इस वक्त मसला जो है वो सोशल रिफॉर्म नहीं है. वेरी ऑनेस्टली, ये टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ ये मैं सोशल रिफॉर्म के लिए नहीं ले रहा हूँ. असल में यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं कि जो इंटरेस्टेड है कि हम अपनी जिंदगी को रेफॉर्मेशन के अंदर लेकर आए. यानी वी वुड लाइक टू रिफॉर्म माई लाइफ, लेट्स से. इफ समबडी एल्स इज इंटरेस्टेड, आप उसकी हेल्प कर सकेंगे. अगर नहीं है, देखिए, अगर नहीं है तो दुआ करें उसके लिए कि वो इसको समझ पाए.
لیکن آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ ایک آدمی جو ہے جو اتنے سختی سے کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے ایک ایشو پر، اصل میں وہ اس کی کس نوعیت کی ایبسٹریکٹنگ ہے، کس وجہ سے وہ اتنا زیادہ جذباتی ہوا ہے، کیوں اتنا زیادہ ویلیو کر رہے ہیں اس ایشو کو کہ جو آپ کی نظر میں اتنا ویلیوبل نہیں ہے. اسی طرح سے وہ زندگی کو کچھ مسائل میں الجھائے ہوئے ہے. میں کل کسی کو یہ بتا رہا تھا، آج صبح ہی شاید، کہ آپ زندگی کے بارے میں میٹافورز جو یوز کرتے ہیں نا، یعنی زندگی، آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک پہیلی ہے، یہ زندگی جو ہے یہ ایک جنگ ہے، یہ زندگی ایک مقابلہ ہے، یہ زندگی ایک ریس ہے، یہ زندگی ایک سفر ہے. یہ جو میٹافورز آپ یوز کر رہے ہیں بیسیکلی، یہ اصل میں آپ کی زندگی کی طرف جو اپروچ ہے اس کو امپیکٹ کرتے ہیں. جو آدمی یہ سمجھ رہا ہے، جو ابھی جو مثال کے طور پر معیز نے بات فرمائی ہے کہ زندگی ایک مقابلہ ہے، تو اس کے نتیجے میں مقابلے میں تو اصل میں ہارنا جیتنا بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے انگزائٹی پیدا ہوگی. لیکن زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں روز جب ایک کام کرنا شروع کر دیتا ہوں تو میں اس میں امپروو کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتا ہوں. یہ میٹافور اور ہے. تو آپ نے اصل میں اپنے اوپر فوکس کیا ہے اس وقت. اگر کل کو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی when I say that you have a good you focus on yourself, what I mean is that اس کا آٹومیٹک ایک اثر نکلے گا جی، ایک اثر آٹومیٹکلی ہوگا، آپ کا انفلوئنس بہتر ہو جائے گا. دس از دی اونلی تھنگ دیٹ وی وڈ لائک ٹو امپروو، وی کین امپروو، کہ میرا انفلوئنس اچھا ہو جائے. دیکھیے یہ بالکل ویسی بات ہے، میں سوسائٹی کو صاف کر تو نہیں سکتا، لیکن میں یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ وہ جو گند پڑا ہوا ہے اس میں میری کنٹریبیوشن نہ ہو. میں جب گزروں تو بجائے بدبو آئے، بساند آئے اس جگہ سے، خوشبو آئے. بے شک سوسائٹی میں بو پھیلی ہوئی ہو، اس سے نہیں فرق پڑتا. واٹ ایم آئی ڈوئنگ؟ میں جب کسی جگہ پہ جاتا ہوں، when I go honestly I'm sitting at a public place, at this time. Sometimes after the session, before the session, I need to go to the toilet. And when I go to the toilet, I make it a point, and this is a very conscious decision کہ میرے بعد آنے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. دس از سم تھنگ دیٹ، اس لیے کیونکہ یہ میرا خدا تو جانتا ہے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں، اور کسی کو نہ پتہ چلے نہ پتہ چلے کیا فرق پڑتا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ میں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، گند میں نہیں کرنا، اچھائی میں کرنا ہے، یہ آپ کا انفلوئنس ہے. آپ یہ انفلوئنس بہتر کرتے جائیے، یہی آپ کی ذمہ داری ہے. پر کسی کو ٹھیک کر لینا، اگر یہ ہو پاتا تو پھر تو حضرت نوح کا بیٹا بچ جاتا جی. ہم تو پیغمبروں کے بھی بہت پیچھے ہیں نا، اس وجہ سے پیغمبر بھی یہ نہیں کر سکے، ہم کیا کریں گے؟ واٹ وی سر کین ڈو میری از آواز امپروو آ اوور سیلف، امپروو اوور. اب تھوڑی سی آئیے جی. اچھا سر، مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیں میں تقریباً کافی عرصے سے ڈاکٹر سلیم شہزاد اور غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں، اور اتنا تو میں نے حاصل کر لیا ہے ان سے کہ میں دوسروں کو مکمل طور پر نہیں ٹھیک کر سکتی ہوں، بلکہ مجھے اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنا ہے. اور جو آپ مجھے دے رہے ہیں اس سے میری ظاہری بات ہے شخصیت ایک مطلب میرا کریکٹر ایک طرح سے بہتر ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ سب تو مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کسی کو نہیں بدل سکتی. میرے کریکٹر سے، میرے عمل سے اگر کوئی تبدیلی کسی میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اور مجھے یہ کرنا بھی نہیں ہے. یعنی اس کے لیے مجھے کوئی پریشان بھی نہیں ہونا ہے کہ میں اپنے آپ کو الزام دینا شروع کر دوں کہ جی میں تو اتنی اچھی اچھی چیزیں کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں، آپ پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. تو مجھے یہ چیزیں ہیں سر، یہ چیز میرے اندر آ چکی ہے کہ میں نہیں بدل سکتی. لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اتنی جڑیں یہ پختہ ہو چکی ہیں کہ تعلیم کا اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے. کس آپ سوچیں ذرا، آپ بھی گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، میں بھی گورنمنٹ سے ہی پڑھی ہوئی ہوں، تو اس کو نہیں پورا سمجھا جاتا تھا. اسی طرح رشتوں میں نہیں دیکھا جاتا تھا. اسی طرح اب یہ جو مارکیٹنگ ہے، اس کے پیشے ہیں، اور اس میں بھی دیکھیں آپ کے کتنے اسٹینڈرڈ بن گئے ہیں لوگوں کے کہ جی یہ والا ڈاکٹر انجینئر یا اس ٹائپ کے ہوں گے تو رشتہ ہوگا، ورنہ سب سے پہلے تو یہ مال دولت دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد شکل دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ نہیں دیکھا جاتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا سر، یہ تو معاشرے کا مطلب بہت
بہت برا پہلو ہے یہ، اور یہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستان میں. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا جو ہے نا، یہ تکلیف دہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. کہ ہم نا بہتری کی طرف تو ہم کتنا مطلب 100 گھروں کے اگر ایک سوسائٹی میں رہتی ہوں تو میری بات زیادہ سے زیادہ 3-4 فیملی کے لوگ سمجھ لیں گے، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ ہم اس طرح کی گیدرنگس کرتے ہیں جس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے غامدی صاحب کو متعارف کروایا ہے ایسے معاشرے میں جہاں بہت زیادہ یہ چیزیں بری سمجھی جاتی تھی کہ جی ان کی تو سوچ بالکل صحیح نہیں ہے اور یہ غلط ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں دین کا، ان کا کوئی وہ الگ سے ہی موڈ ہے اور فلاں فلاں. تو لیکن یہ کہ میں نے کیا اس کو، اور الحمدللہ میں ابھی تک کر رہی ہوں. میں ڈیلی مطلب جو ان کی البیان کی کلاسز ہیں وہ میرے گروپ میں شیئر ہوتی ہیں اور میں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ سب. تو میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا کہ کچھ لوگ اس طرح سے کریں. اب اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جہیز دینا ہے، لیکن آپ کے میرے اپنے ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں دینا ہے، تو اب ٹھیک ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے کچھ. تو خاموش ظاہر ہے وہی والی بات، اب یہاں پہ جینڈر آ جاتا ہے کہ میں عورت ہوں وہ مرد ہے، ان کا فیصلہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت میرے. تو اس طرح سے زندگی کو اچھا کرنے. اگر آپ کا اف یو ہیو اے سن تو آپ جہیز دینے سے انکار کر دیں، ان سے کہیں کہ ہم پھر نہیں دیں گے، فائن. لیکن دیکھیں ایسے کیا پرابلم یہ کہ سوسائٹی کا ایسے کلچرل کیا نارم ہے. جی بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. لیکن جو نارم ہے اس میں ہی فیلز دیٹ ہی ڈز ناٹ ہیو اے چوائس. اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ. یہ ویسی بات ہے، یہ اتنا بڑا نارم ہے جتنا کہ مثال کے طور پر اس آج سے 1400 سال پہلے کی عرب سوسائٹی میں غلامی تھا. اللہ تعالیٰ نے بالکل اپروو نہیں کی. ٹھیک بالکل ہے جی، سر، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بہت پسند نہیں ہے. لیکن وہ ایسی بڑی نارم تھی کہ جس کو چھٹکارا نہیں تھا اس سے. تو کوئی بات نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنے دل میں نرمی رکھیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. What I would انشاءاللہ. like to tell you is that this is not a part of our society only. یہ ایبسٹریکشن اصل میں انسانی ایشوز ہیں، اور انسان جدھر ہوں گے وہ اپنی ویلیوز کے مطابق یہ کریں گے. آپ کو اس پورے جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے جج کریں گے، یہ کریں گے، یہ وہی جرنی کا حصہ ہے جس کو میں ابھی معیز کو بتا رہا تھا نا، کہ یہ آپ نے اس جرنی کو، زندگی ایک جرنی ہے اور یہ جرنی بیسیکلی آپ کی امپروومنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. اس کو اس طرح یوز کریں. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی صبر، تحمل، برداشت، یہ ساری چیزیں دے آر ہائیلی ویلیوڈ بائی گاڈ. اور یہ اگر نہیں آئیں گے، یہ حالات مجھے پیش نہیں آئیں گے تو میں یہ کوالٹیز ڈیولپ نہیں کر سکوں گا. یعنی سر یہ یہ بڑی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. بالکل. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. سر آپ نے روسبن کے کوشچن کے آنسر میں ایک ورڈ یوز کیا، علم کا روب. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ علم کی کوئی انہیرنٹ کوالٹی ہوتی ہے کہ کوئی صاحب جس کے پاس بہت زیادہ علم ہوگا ان کی پرسنالٹی آٹومیٹکلی ایسی ہو جائے گی؟ اور سیکنڈلی یہ کہ کچھ گروپ سیٹنگز، کچھ انوائرمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر علم میں ایک جیسے لوگ ہی اس سیٹنگ میں ہیں، لیکن آپ کو سب کے ساتھ ایک انسانوں والا فیل آ رہا ہوتا ہے کہ ہر انسان ہے، ہر کوئی انسان ہے، کچھ ہر ایک میں ویکنیسز ہوں گی، ہر کوئی ایک اپنی اسٹرگل کر رہا ہے، آپ تھوڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہو. اور کچھ گروپ سیٹنگز ایسی ہوتی ہیں کہ ادھر بھی بظاہر اتنے ہی علم والے لوگ ہیں، لیکن ادھر ہر ایک میں آپ کو ایک وہ پرفیکٹ امیج نظر آ رہا ہے اور آپ ادھر کمفرٹیبل فیل نہیں کر پا رہے. یا ان جنرل اس انوائرمنٹ کا کوئی بھی ممبر ہے، وہ ہر کوئی ایک دوسرے سے اس فضا میں ایک ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ وہاں سب کو ایک انسان فیل کر پاؤ. تو ایز اے انڈیویجول اس گروپ کا ایک ممبر ہونے کے ناطے ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں یا ایسا کیا کام کریں کہ ایک فضا میں یہ فضا کریٹ ہو کہ ادھر سب ایک انسانوں کی طرح ہر ایک انسان فیل ہو؟ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ یہ جو بھی امپریشن ہیں، علم کا روب ہے. جیسے فار انسٹنس یہ جیسے اگر روزبن نے فرمایا تو روزبن کے لیے ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے ہو. دیکھیے آپ ایک شخصیت کو جانتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، اس کا ایک روب، ایک ولولہ، ایک مثال کے طور پر مجھے جاوید صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ محمد علی باکسر کو ایک ہوٹل کے کمرے میں وہ انٹر ہو رہے تھے اور وہ نکل رہا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ ایک دیوار ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ یہ وہ ٹائم تھا جب محمد علی باکسر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھا، جب وہ
तीसरी चौथी दफा जब वो चैंपियन बना था, तो मैंने कहा कि आप यकीन करें कि जॉर्ज फॉरमैन को ये नहीं लगता था कि वो दीवार है, वो ये लगता था कि ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ये दिस इज योर पर्सपेक्टिव, आप किस जगह से देख रहे हैं, आप किस एंगल से देख रहे हैं, आप किस चीज को देख रहे हैं। आप एक आदमी को जानते ही नहीं कि वो आलिम है, ठीक है जी, तो आपके ऊपर कोई रोब नहीं होगा, आपकी नजर में इल्म की कोई हैसियत ही नहीं है, आपके लिए कोई चीज नहीं होती। आप किसी चीज को, मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो अदाकार है, लेट्स से सम पीपल वुड बी रियली इंटरेस्टेड कि मैं जाके उसका ऑटोग्राफ लूं, लेकिन जो नहीं जानता कि अदाकार है उसको शक्ल देख के कुछ नहीं फील होगा कि अच्छा मुझे इसका कोई ऑटोग्राफ लेना चाहिए, वुड नॉट इवन नोटिस। ठीक है ना जी, तो दिस इज बेसिकली योर इम्प्रेशन दैट यू हैव क्रिएटेड, और इसके नतीजे में इसी तरह से कुछ चीजें आप समझते हैं कि ये परफेक्शनिज्म का इमेज है, तो परफेक्शन इमेज जिधर भी क्रिएट हो ये समझने की गलत है। सबसे पहले तो ये कि इसको अपने ज़हन से साफ कर लें कि कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। अब तो बिल्कुल भी नहीं आना किसी ने, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से किसी को इमीडिएटली करेक्शन नहीं मिलेगी, और हमें सबको एक रिस्पाइट में अपने आप को बेहतर बनाना है, परफेक्ट नहीं कोई बनेगा। ठीक है जी, ज़ाते बारी ताला ही परफेक्ट है और कोई नहीं परफेक्ट। तो इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें, ना इल्म में परफेक्ट है, ना अमल में परफेक्ट है, ना ताकत में परफेक्ट है। वो जो कहा है ना कुरान मजीद में कि फौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, वो बात अपनी जगह पर हमेशा याद रखें कि हर जानने वाले से ऊपर एक एक जानने वाला है। अबव एवरी पर्सन हु नोज देयर इज दैट ऑल नोइंग। तो उस चीज को अपना समझें, और ये बात कि मैंने कंफर्ट देना है लोगों को, और मैंने अच्छा बनना है, और इस जिंदगी को बेहतरी के लिए यूज करना है, ये मेरे पास वाहिद एसेट है जी इस दुनिया से लेके जाने वाला वक्त। इसको बेहतरीन यूटिलाइज कर लें और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मेरी मेरी एब्स्ट्रैक्शन है कि मैं किसी से रोब में आ जाता हूँ इसलिए कि मैं उसको वैल्यू करता हूँ, नो प्रॉब्लम, ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं कह रहा हूँ कि ये असल में कोई उस शख्सियत में नहीं होता, ये असल में मेरी नजर में होता है। जी, और जो मैं आपको कह रही हूँ कि बाज इन्वायरमेंट में इन जनरल आपको फिजा ऐसी फील हो रही होती है कि एक हर कोई परफेक्ट अपने आप का एक परफेक्ट इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी आपकी अपनी जात की एक एब्स्ट्रैक्शन होती है, या वो वाकई वो फिजा वैसी होती है जो आप परसीव कर रहे हो? तो अब जैसे ही आप परसीव ये करने लगे, तो ये बताएं कि ये अगर परसेप्शन है तो ये परसेप्शन मेरी गलत है। अंदर आपका डायलॉग ये हो कि परफेक्शन नहीं हो सकती, किसी एनवायरनमेंट में नहीं हो सकती, एवरी एनवायरनमेंट इज गोइंग टू हैव सर्टेन फ्लॉज। ठीक है जी, अल्लाह ताला के किसी पैगंबर ने अब नहीं आना है, लिहाजा हर एनवायरनमेंट के अंदर कमियां होंगी। अगर ये लोग परफेक्शन का इमेज दे रहे हैं, हर चीज इनकी ठीक है, तो ये असल में अल्लाह ताला का और इनका मामला है। फिर ये मेरे लिए कोई कोई वो नहीं बन सकता रोल मॉडल के जो परफेक्ट है। लोगों की देने की कोशिश भी हो सकती है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो नहीं कोशिश करे। आपको ये मालूम होना चाहिए that if anybody is trying to convey an image of perfection, that is not a truthful image. मैं तो यही जानता हूँ। जी, जज़ाकल्लाह। बस मैंने एक दो कमेंट करने थे briefly। एक तो ये था कि जैसे मोई साहब कह रहे थे ये नर्वस थे and he nearly fell if the lectern wasn't there। उसमें ये है कि मुझे याद आया गिलगुड यहाँ पे एक बड़ा मशहूर हुआ करता था एक्टर, उसका इंटरव्यू हो रहा था, तो उसने कहा अगर कोई ये समझता है कि नर्वसनेस खत्म हो जाती है आफ्टर अ फ्यू टाइम और you're an expert, तो इट्स नॉट ट्रू, वो हमेशा रहती है थोड़ी बहुत। So every time I go on stage I have this flutter in my heart and you need that kick of adrenaline to perform। दूसरी बात ये थी कि we cannot change others and it's a difficult lesson, I have to remind myself we can only change ourselves। अब ये जो चीज़ है कि हम मोइस साहब की तरह बातें करने लगे, तो you know these things we will face, but we can make a bit of difference just by changing ourselves, and hopefully it will roller coaster into something big। Whatever references we can make to anyone, we have our own environment that we can change। ये डरना, and it is a genuine डर कि we are out fished like out of water in strange environment, but we just have to carry on। और जो challenges पाकिस्तान में है, ये ठीक है बात है कि ये challenges हर जगह हैं। There are different challenges we face in other countries,
So those remain. And as for learning, this is what I learned in education when I came here, that if we can teach people to want to learn, then we have taught them. And that is all education should be about, curiosity and the willingness to learn. That's all. Thanks. Thank you very much. Ji. Thank you very much. Ji.